بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو قبضت 500 ثم وهبت الالف كلها المقبوضہ وغیرہ او وهبت الباقیہ ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء عند ابی حنیفہ۔ 1000 مہر مقرر پایا ہے، اب اس نے کیا کیا؟ کہہ رہے ہیں کہ اور اگر اس خاتون نے، اس کی بیوی نے 500 روپے پر قبضہ کر لیا اور پھر پورا 1000 ہبہ کر دیا، قبضہ کیا ہوا اور بغیر قبضہ کیا ہوا، 1000 طے پایا، 500 پر قبضہ کیا، پھر پورا 1000 ہبہ کر دیا، اس طریقے سے کہ جو ہاتھ میں آیا تھا وہ بھی دے دیا اور جو نہیں آیا تھا اس کو بھی کہا کہ میں تمہیں ہبہ کرتی ہوں، جو میرا حق ہے وہ میں تمہیں ہبہ کرتی ہوں، اس طریقے سے کر دیا۔ تو اب دیکھیے اس میں 500 مقبوض کے بعد ہبہ کرنا پایا جا رہا ہے اور 500 غیر مقبوض ہو کر کے ہبہ کرنا پایا جا رہا ہے۔ کہہ رہے پھر اس نے طلاق دے دی دخول سے پہلے تو نصف ہی کی مستحق ہے وہ۔ کہہ رہے لم یرجع واحد منہما علی صاحبہ، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی سے کچھ بھی واپس نہیں لے گا، نہ وہ عورت واپس لے گی یہ کہہ کر کے کہ میں نے تو سب واپس کر دیا تھا لہذا مجھے آدھا چاہیے اب، نہ وہ شوہر کہہ سکتا ہے کہ میں تو تم کو دے دیا تھا تم نے خود ہی ہبہ کر دیا، اب طلاق دینے کی وجہ سے نصف میرے پاس محفوظ رہنا چاہیے تو دو واپس نصف، تو اس طریقے سے کوئی کسی سے واپس نہیں لے گا، سب کا کام ہو گیا۔ عند ابی حنیفہ، امام صاحب کے نزدیک، وقالا یرجع علیہا، اور صاحبین نے کہا کہ یرجع علیہا بنصف ما قبضت، کہ وہ شوہر اس بیوی سے جس پر اس نے قبضہ کیا تھا جتنے پر بھی اس کا نصف واپس لے گا۔ کیا ہے؟ جتنے پر اس نے قبضہ کیا تھا اس کا نصف واپس لے گا۔ قبضہ کتنے پر کیا تھا؟ 500 پر کیا تھا، اب قبلے اور 500 بغیر قبضہ کیے ہوئے ہبہ کر دیا تھا، اب قبل دخول طلاق کی صورت میں جتنے پر اس نے قبضہ کر کے ہبہ کیا ہے اس کا نصف اور لے گا یہ اس سے، نصف تو پہنچ ہی گیا، پورا پہنچ گیا ہے، لیکن جب قبضہ کر لیا تو اس کی حیثیت اب بدل گئی، قبضہ کر لینے کے بعد اس نے دیا تو گویا اس نے وہ نصف آخر دیا، کوئی دوسرا نصف دیا ہے، وہ مہر نہیں دیا ہے بلکہ کوئی دوسری چیز دی، کیونکہ عقود میں نقود متعین نہیں ہوتے ہیں، درہم و دنانیر، یہ آپ نے پڑھا۔ اچھا، کہہ رہے ہیں اعتباراً للبعض بالکل، کل کا قیاس، بعض کا قیاس کل پر کرتے ہوئے۔ اوپر والے مسئلے میں کیا تھا؟ اوپر والے مسئلے میں یہ تھا کہ اگر 1000 پر طے ہوا اور پھر اس نے اس پر قبضہ کر لیا اور پورے کو ہبہ کر دیا، قبضہ کر کے اس نے کیا کیا؟ پورے کو ہبہ کر دیا، تو جب پورے کو ہبہ کر دیا پھر اس نے اسے طلاق دی قبل دخول تو نصف واپس لے گا۔ تو اب دیکھیے پورے پر قبضہ کر کے ہبہ کر رہی ہے اور اس صورت میں نصف پر قبضہ کر کے ہبہ کر رہی ہے، تو پورے پر قبضہ کر کے ہبہ کر رہی ہے تو جتنے پر قبضہ کی تھی اس کا نصف پھر دے گی وہ قبل دخول طلاق کی صورت میں۔ تو اسی طریقے سے اگر ہبہ تو پورا کر رہی ہے لیکن قبضہ نصف پر کر رہی ہے تو جتنے پر قبضہ کرے اتنے کا اعتبار ہے، قبل دخول طلاق ہوگی تو جتنے پر قبضہ کر کے اس نے ہبہ کیا ہے اس کا نصف اسے دینا پڑے گا، کیونکہ قبضہ کر لینے کے بعد دینے کا مطلب کیا ہوا کہ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ مہر اس تک واپس جا رہا ہے۔ اب رہی بات کہ قبضہ جو نہیں کیا ہے اس صورت میں، بھائی اس صورت میں تو یہ تھا کہ قبضہ کر لیا پورے 1000 پر تو قبضہ کر کے دیا، تو آپ مانتے چلو ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا کہ پورے 1000 پر قبضہ کر لیا، یعنی اس کی جانب سے 1000 کے مہر کی ادائیگی پالی گئی، جب اس نے دیا تھا تو وہ مہر تھا، اور اب جب یہ واپس دے رہی ہے وہی پیسہ واپس دے رہی ہے تو اب اسے مہر نہیں کہا جائے گا، اس کی حیثیت بدل گئی، یہ اس کا اپنا دوسرا روپیہ ہے، کیا کہا جائے گا؟ دوسرا روپیہ ہے۔
تو اب اس کے اوپر یہ بات صادق آ رہی ہے نا کہ اس نے 1000 روپیہ لے لیا ہے. اب جب قبل دخول طلاق ہوئی تو شرعاً کتنا ہونا چاہیے؟ نصف ما فرضتم، نصف ہی اس کو ملنا چاہیے تھا، اور ملا کتنا ہے؟ پورا ملا ہے، تو اس لیے واپس پھر کرے گی آدھا. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی جب نصف پر قبضہ نہیں کیا اور نصف پر قبضہ کیا، اب طلاق قبل دخول ہوئی تو جس نصف پر قبضہ کر کے اس نے دیا تھا وہ دوسرا پیسہ دیا، لہذا اس کا آدھا دے گی، وہ اس کا آدھا پھر جو ہے وہ واپس دے گی. اچھا، تو اس کا آدھا پھر واپس کرے گی، تو جو نصف اس کے پاس رہ گیا ہے، اوپر والی تو بات ایک حساب سے سمجھ میں آتی ہے کہ جب پورے پر اس نے قبضہ کر لیا تو پورے 1000 کی ادائیگی اس کی جانب سے ہو گئی، جبکہ قبل دخول طلاق کی صورت میں نصف ہی دینا چاہیے تھا، پورا اس نے دے دیا، اب آدھا اس سے واپس لے گا. لیکن اس صورت میں بھی آپ کہتے ہیں کہ 500 پر قبضہ کیا اور 500 اس کے پاس ہی رہا، تو 500 تو اسے ملا ہے، اسے کتنا ملا ہے؟ 500 تو ملا ہے. تو جب 500 ملا ہے اور وہ 500 بھی اس نے دے دیا ہے، تو پھر بعد میں آپ اس 500 کا نصف کیوں لے رہے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. کہہ رہے ہاں وہ اس طریقے سے سمجھ میں آئی. دیکھیے اس نے جب 500 لیا، قبضہ کر لیا، اور 500 کو یوں ہی ہبا کر دیا، تو یہ مانا جائے گا کہ جو قبضہ کیے بغیر، اس کو ذہن میں رکھیے گا، جس مہر پر، مہر کے جس حصے پر قبضہ کیے بغیر ہبا کر دیا، تو اس کو کہا جائے گا کہ اگرچہ یہ لفظ ہبا کا استعمال ہو رہا لیکن اسے حد کہا جائے گا، کم کر دینا کہا جائے گا، ساقط کر دینا. تو گویا 1000 مہر تھا اور اس نے 500 کو بغیر قبضہ کیے ساقط کر دیا، دے دیا، تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل عقد 500 پر ہوا ہے. کتنا ہوا ہے؟ 500 پر اصل عقد ہوا ہے، اور اس پورے 500 پر قابض ہو چکی تھی یہ، اور قبضہ کر کے دے چکی تھی. تو اب مہر کتنا ہوا؟ 500 پورا اسے مل گیا، اور اس پورے کو 500 دے دی، پورا 500 دے دیا. اب جب قبل دخول طلاق ہوئی تو نصف ہی اسے دینا تھا، یعنی 250 دینا تھا، اور یہ 500 دے چکا ہے، لہذا 250 اس سے پھر واپس لے گا. تو کہاں آ کر کے بات سلجھی؟ یہاں آ کر کے کہ چونکہ جو قبضہ کیے بغیر، تو ذہن میں رکھیے گا، قبضہ کیے بغیر جو ہبا کرے گا، قبضہ کیے بغیر جس مال کو ہبا کر دے، جس مہر کو ہبا کر دے، وہ اصل مہر سے ساقط کرنا ہے، یعنی اصل عقد میں وہ مل جائے گا. اب اتنے کو نکالنے کے بعد جتنا بچ رہا ہے، اب یہ مانا جائے گا کہ اصل عقد نکاح اسی اتنے ہی پر ہوا ہے، یعنی پورا مہر گویا یہ 500 ہے، اور کچھ پورے 500 پر قبضہ کر چکی ہے وہ، لہذا آدھا اسے واپس کرنا پڑے گا. اب 500 پر قبضہ کر کے کسی کو بھی لٹا دے، وہ یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ شوہر کی جانب سے لٹا رہی ہے، وہ اپنا لٹا رہی ہے. اب شوہر ہی کو دے دیا تو اپنا اس نے دیا ہے، مہر تھوڑی دیا ہے وہ. خود میں خود متعین نہیں ہوتے ہیں. نہیں تو وہی ہے نا، جب اس نے 500 پر قبضہ کیے بغیر کہا میں نے ہبا کر دیا، اس 500 کو بھی ہبا کر رہی ہوں، اور یہ لوگ اس کو بھی ہبا کر رہے ہیں. ایک وہی رہ کر کے ہبا لیا نہیں اس نے قبضے میں، اور ایک پر قبضہ کر کے ہبا کر رہی ہے. تو یہاں کہہ رہے ہیں صاحبین کہ جس مہر پر اس نے قبضہ کیے بغیر ہبا کر دیا، تو اگرچہ نام اس کا ہبا ہے لیکن وہ ہبا نہیں ہے، اصل مہر سے کم کر دینا ہے. ہبا کا مطلب یہ ہو گیا کہ مہر مانا جا رہا ہے کہ مہر ہے، اور مہر مان کر کے پھر یہ واپس کر رہی ہے. لیکن جب قبضہ کیے بغیر ایسا ہے تو اگرچہ اسے ہبا کہا جا رہا ہے لیکن وہ ہبا نہیں ہے، وہ یہ کہا جائے گا کہ اصل مہر جو 1000 تھا اب 1000 نہیں، لڑکی نے کیا کہہ دیا کہ نہیں 500 مہر رہے گا، 500 کم کر دو، 500 کم کر دو. لام اگرچہ ہبا ہے کہ چلو میں نے اسے ہبا کر دیا، لیکن قبضہ کے بغیر اگر اس نے کیا ہے تو اس کو ہبا نہیں کہیں گے، بلکہ اسے کیا کہیں گے؟ اصل مہر سے کم کر دینا. تو اب اصل مہر پورے کا پورا کتنا ہوا؟ 500 ہوا، اور 500 پورا پا چکی ہے یہ، جبکہ قبل دخول طلاق کی صورت میں کتنا ملنا چاہیے اسے؟ 250 ملنا چاہیے، تو 250 واپس لے گا اس سے. آئی بات سمجھ میں؟ چلیے. وقالا یرجع علیہا بنصف ما قبضت، اور صاحبین نے کہا کہ نہیں، وہ شوہر اپنی بیوی سے
جتنے پر وہ قبضہ کر چکی، ما قبضت، جتنے پر وہ قبضہ کر چکی ہے اتنے کا نصف واپس لے گی، گویا جتنے پر قبضہ کی ہوئی وہی اصل مہر ہے پورے کا پورا، تو نصف واپس لینا ہے۔ اعتباراً للبعض بالکل، بعض کا قیاس کل کے اوپر کرتے ہوئے، اوپر والے مسئلے میں دیکھیے کیا تھا، وہاں پر کل پر قبضہ کرنے کی بات تھی یا قبضہ نہ کرنے کی بات تھی، کل پر تھی نا، پہلا والا مسئلہ جو تھا فَإِن تَزَوَّجَ عَلَىٰ أَلْفٍ فَقَبَضَتْهَا، پورے پر قبضہ کر کے اس نے واپس کر دیا، تو پھر ایسی صورت میں آپ کیا کہتے ہیں کہ 500 وہ واپس لے گا قبل دخول طلاق دے دینے کی وجہ سے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی جتنے پر اس نے قبضہ کیا ہے، بعض پر قبضہ کیا تو اس بعض مقبوض کا واپس لے گا، نصف واپس لے گا وہ۔ اچھا، وَلِ أَنَّا هِبَةَ الْبَعْضِ، تو اصل دلیل یہ ہے نہیں، اصل دلیل یہ نہیں ہے، اصل دلیل یہ آگے جو آ رہی یہ ہے، لیکن اس سے ادنا سی مناسبت کی وجہ سے اس کو کہہ دیا ہے کہ بعض کا قیاس کل پر کرتے ہوئے وہ قیاس اسی اعتبار سے ہے کہ جتنے پر اس نے قبضہ کر لیا اتنا اس کا مہر کے نام پر ہو گیا، جتنے پر اس نے قبضہ کر لیا اتنا وہ مہر کے نام پر ہو گیا۔ پہلے والے مسئلے میں کل پر اس نے قبضہ کر کے ہبا کیا ہے تو گویا کل مہر 1000 ہے جس کو وہ وصول کر چکی ہے۔ اس میں کیا ہے، نصف پر اس نے قبضہ کیا ہے، نصف کو یوں ہی ہبا کر دیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل مہر یہی 500 ہے۔ چلیے، وَلِ أَنَّا هِبَةَ الْبَعْضِ حَتٌّ، یہ دیکھیں اصل یہی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ بعض کو ہبا کر دینا، مگر کون سا بعض، جس پر قبضہ نہیں کیا، البعض الذی لم تقبض علیہ، وہ بعض جس پر اس نے قبضہ نہیں کیا ہے اس کو ہبا کر دینا، یہ ساقط کر دینا یعنی مہر میں کم کر دینا ہے۔ فَيَلْحَقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ، لہذا یہ کم کر دینا اصل عقد سے مل جائے گا۔ 1000 پر عقد ہوا ہے، عقد ہو جانے کے بعد لڑکی نے کچھ کم کر دیا اس میں، تو جتنا کم کر دیا وہ اصل عقد میں جا کر کے ضم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا کی اصل عقد کس پر ہوا ہے، 500 پر ہوا ہے، یا جتنا وہ بتا رہی ہے، جتنا لینا بتا رہی اتنی ہی پر ہوا ہے۔ اچھا، تو اب جب اتنا ہی اصل عقد سے مل گیا یہ، یعنی 500 ساقط ہو گیا، 500 اصل مہر ہوا، تو 500 پر قبضہ کر چکی ہے، لہذا اسے آدھا ہی ملنا چاہیے تھا، اور پورا لے چکی ہے تو آدھا واپس کرے۔ وَلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ مَقْصُودَ الزَّوْجِ، تو اصل دلیل یہ ہوئی کہ بعض جس پر قبضہ نہیں کیا ہے، بعض جس پر قبضہ نہیں کیا ہے اس کو ساقط کرنا ہے، پورے پر اگر قبضہ نہ ہو اور ہبا کر دے تو پورے کو ساقط کرنا ہے۔ بعض جس پر قبضہ نہیں کیا اگر ہبا کر رہی ہے تو کہا جائے گا کہ یہ ساقط کرنا ہے، یعنی اتنا مہر میں نہیں ہے، اصل مہر اتنا ہی ہے جتنے پر وہ قبضہ کر رہی ہے۔ اور اگر پورے کو ساقط کر دے بغیر قبضہ کیے ہوئے، جیسے کہ ابھی اس سے پہلے والے مسئلہ میں تھا فَإِن لَمْ تَقْبِضِ الْأَلْفَ حَتَّى وَهَبَتْهَا لَهُ، پورے پر قبضہ کر دے، پورے پر قبضہ کیے بغیر ہبا کر دے، تو کیا وہ بھی تو آ گیا نا لم تقبض علیہ میں، تو وہ بھی یہ کہا جائے گا کہ اصل عقد سے مل جائے گا، یعنی اصل عقد سے ملنے کا مطلب کیا ہوا، گویا مہر اصل جو ہے عقد بغیر مہر کے ہوا ہے، یہی نہ ہوگا، یہی نہ مانا جائے گا۔ تو اس میں نہیں ہے بعض جس پر قبضہ نہ ہو، پورا نہیں، بعض، کیونکہ حد اسی کو نہ کہیں گے۔ ہاں، اس میں کم کر دیا، اس نے جو ہے بائے نے چلو اتنا کم کر دیا، ساقط کر دو، وہ آ گیا۔ کبھی اکثر عام طور سے یہ ہوتا ہے پھٹ کر جو آتا ہے، مان لیا 1000 10 روپے ہوا، چلیے 1000 دیجیے، تو وہ 10 روپیہ کیا ہو گیا، ساقط کرنا ہو گیا۔ وہ اصل عقد میں مل جائے گا، مبی میں، بے کے اندر اصل عقد میں مل جائے گا۔ اچھا، کرولے ابی حنیفہ ان مقصود الزوج حصلا، امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ شوہر کا مقصود حاصل ہو گیا ہے۔ شوہر کا مقصود کیا ہے، حاصل ہو، اس کا مقصود کیا تھا، قبل دخول طلاق کی صورت میں جو مہر مقرر ہوا تھا اس کا نصف میرے پاس محفوظ رہے، مہر محفوظ رہے، غیر مہر نہیں، اس نصف عین نصف مہر میرے پاس محفوظ رہے۔ اب وہ جیسے بھی محفوظ رہے، وہ کیا ہے، جیسے بھی محفوظ رہے،
قبضہ کر کے لے کر کے اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ اتنا مہر رہنے دیجئے. دیکھیے ایک ہوتا ہے ہبا کرنا. ہبا کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ اب یہ ہم اپنی طرف سے دے رہے ہیں، یعنی اسے قبول کر لینے کے بعد دے رہے ہیں. اور ایک کیا ہوتا ہے کہ ایسا ابھی رہنے دیجئے، آدھا ہی دیجئے اور آدھا اپنے پاس رکھیے. تو یہ ہبا کرنا نہیں ہے، بعد میں وہ لے لے گی. تو اب کیا ہوا کہ چاہے اس طریقے سے وہ کہے کہ لے کر کے اس کے بعد کہ ایسا لیجیے، آدھا رکھ لیجیے آپ اپنے پاس، ابھی رہنے دیجیے بعد میں دیجیے گا، یعنی ہے ہمارا ہی بعد میں دیجیے گا. اب قبل دخول طلاق ہو گئی تو نصف مہر محفوظ ہے اس کے پاس. اور یا ایک کے لیے بغیر اس نے کہہ دیا کہ چلیے وہ ساقط ہے، وہ مہر نہیں، وہ مہر جو ہے بعد میں دیجیے گا، لے کر کے نہیں، ویسے ساقط کر دیا، دینا ہی نہیں آپ کے اوپر ہے، جب بھی نصف مہر محفوظ رہا وہ. ہاں اصل مسئلہ کہاں آئے گا، اختلاف کہاں ہوگا کہ جب ساقط کرے تو یہ ساقط کرنا اصل عقد سے ملے گا یا نہیں ملے گا. صاحبین کہتے ہیں کہ اصل عقد سے مل گیا، تو ظاہر سی بات جب اصل عقد سے مل گیا تو اب مہر مسمہ کتنا مانا جائے گا، جتنا بچ رہا ہے اتنا ہی مانا جائے گا. اور امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ساقط کرنا پایا جا رہا ہے یہ اصل عقد میں کہاں ملے گا، اصل عقد میں بے کے اندر ملے گا، اور نکاح کے اندر اصل عقد میں نہیں ملے گا. نکاح کے اندر اصل عقد میں نہیں ملے گا. اس لیے کہ دیکھیے اگر نکاح کے اندر ساقط کرنا، کم کرنا، زیادہ کرنا تو ملے گا، کم کرنا اگر اصل مہر سے مل جاتا، اصل عقد سے مل جاتا، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ اب عقد اسی پر مانا جائے گا، اتنے ہی پر عقد ہوا یہ مانا جائے گا. اگر یہ ہوتا تو ایسی صورت میں بھی جس صورت میں اس نے ساقط کرنے کے بعد اتنا ساقط کر دیا کہ اب جو ہے 10 درہم سے کم بچا، مثلا 20 درہم پر اصل عقد ہوا تھا، بعد میں اس نے کیا کیا 15 درہم ساقط کر دیا، تو اب بچ رہا کتنا 5 درہم. تو اب یہ جو ساقط کر رہی ہے، کم کر رہی ہے، اس کو اگر اصل عقد میں جوڑتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل عقد 5 درہم پر ہوا ہے. تو اگر اصل عقد سے اس کا التحاق مانا جائے تو اس صورت میں مانا جائے گا کہ اصل عقد 5 درہم پر ہوا ہے، اور جب اصل عقد 10 درہم سے کم پر ہو تو کتنا مہر مقرر ہو جاتا ہے، 10 درہم ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں 10 درہم ہونا چاہیے، حالانکہ اس صورت میں 10 درہم کوئی نہیں مانتا ہے، بلکہ وہی 20 درہم ہی مانا جا رہا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کم کر دینا بعض کو یہ اصل عقد سے خاص نکاح میں نہیں ملے گا. ہاں جو عقد مبادلۃ المال بالمال ہے، عقد مبادلۃ المال بالمال ہے، وہ کون ہے، وہ بے ہے، تو اس کے اندر مل جائے گا وہ. اس لیے کہ دیکھیے وہاں پر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. کبھی اضافہ کر دیتا ہے یہ سوچ کر کے کہ یار اس میں گھاٹا ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، اس لیے چلو بھیا اس کو تھوڑا سا اضافہ کر دو، ٹھیک ہے. اچھا بائے نے کبھی دیکھا کہ یار یہ تو بہت زیادہ میں نے منافع لے لیا ہے، میں نے زیادہ منافع 10 روپیہ نفع لینا چاہیے تو میں نے 20 روپیہ لے لیا ہے، تو پھر دیتے دیتے آخر میں کیا کر دیا اس نے 10 روپیہ ساقط کر دیا. تو اب وہ جو ساقط کیا وہ اصل عقد میں مل جائے گا. گویا اب یہ دوسرا عقد ہو رہا ہے، 120 پر ہوا تھا اور اب جب دینے میں اس نے 10 روپیہ ساقط کر دیا تو اب کہا جائے گا کہ نہیں اب عقد کتنے پر ہوا، 110 پر ہوا. چلیے لیکن نکاح میں ایسا نہیں، نکاح میں اگر کم کرے گا تو یہ کم کرنا اصل عقد سے نہیں ملے گا، بلکہ اصل عقد تو وہ رہے گا. ہاں اب اس نے قبضہ کر کے اگر ساقط کیا دیا ہے، قبضہ کر کے جو مال دیا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اس کی حیثیت دوسری ہو گئی، اس کی حیثیت کیا ہوگی، دوسری ہوگی. اور قبضہ کیے بغیر جتنے کو ہبا کیا ہے تو اگرچہ کہنے میں آ رہا ہے کہ اس نے لے کر کے یعنی اپنا مان کر کے پھر قبضہ ہبا کر دیا ہے، لیکن چونکہ اس کے ہاتھ سے نکلا نہیں، برابر اسی کے پاس رہا، اس کے پاس آیا ہوتا تو اب اس کی حیثیت بدل جاتی، اب جاتا واپس تو عین مہر نہیں جاتا، عین مہر نہیں جاتا، لیکن اس کے پاس آیا ہی نہیں، اسی کے پاس رہا اور اس نے ساقط کر دیا تو کہا جائے گا کہ عین مہر محفوظ رہا، عین مہر محفوظ رہا. دیکھیے کہہ رہے امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ شوہر کا مقصود حاصل ہو گیا اس صورت میں، وہو سلامت نصف الصداق بلا عوض، اور وہ بغیر کسی عوض کے نصف مہر کا سالم رہنا، عین نصف مہر کہیے،
عین نصف مہر کہیے. ہاں اس لیے کہ پورا اگر قبضہ کر کے ہبا کرے تو یہاں پر نہیں کہا جائے گا عین نصف مہر اس پر، اس لیے کہ اس کی حیثیت بدل گئی. قبضہ کیے بغیر جس کو اسی کے پاس چھوڑ دیا ہے تو وہ ہے عین نصف مہر. ہاں وہ سلامت و نصف صدا کے بلا عوض، اور وہ بغیر کسی عوض کے نصف مہر کا سلامت ہونا ہے. فلا یستوجب الرجوع عند الطلاق، لہذا طلاق کے وقت وہ واپس لینے کا مستحق نہیں ہوگا. رجوع بالشیء واپس لینا، دیکھیے اوپر دیا الزوجہ یعنی شوہر بیوی سے واپس لینے کا وہ مستحق نہیں ہوگا کیونکہ نصف مہر بغیر کسی عوض کے پہلے ہی سے اس کے پاس سلامت ہے. اب سبب کیا ہے؟ تو سبب کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ سبب اگرچہ اس کی جانب سے ہبا کرنا ہے لیکن کیا ہے، سبب کچھ بھی ہو اصل مقصود حاصل ہو رہا ہے کہ عین مہر اس کے پاس محفوظ ہو رہا ہے. اب رہی بات کی ساقط کرنا، صاحبان نے کہا کہ ساقط کرنا کم کر دینا یہ اصل عقد سے مل جاتا ہے، لہذا جب نصف اس نے ساقط کر دیا تو نصف ہی اصل مہر ہوا. جب نصفی اصل کلے مہر ہو گیا اور اس کلے مہر پر قبضہ کر چکی ہے، قبضہ کر کے دے رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں 500 آدھا اس کا واپس ہوگا. تو اس کو کہہ رہے والحد لا يلتحق باصل العقد فی النکاح ہے، اور ساقط کر دینا کم کر دینا یہ نکاح کے اندر اصل عقد سے نہیں ملتا ہے. دلیل اس کی الا ترى ان الزیادۃ فیہ لا تلتحق حتی لا تنصف، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ زیادتی مہر کے اندر کر دینا یہ اصل عقد سے نہیں ملتا ہے، حتی لا تنصف یہاں تک کہ اس کی تنصیف نہیں ہوتی ہے. آپ نے پیچھے یہ مسئلہ پڑھا ہے تو وہاں پر بات آئی تھی، امام یہ صاحب ہدایہ نے یہ بات کہی تھی کہ امام ظفر کا اختلاف تھا اور ائمہ ثلاثہ کا اختلاف تھا. تو وہاں پر یہ بات آئی تھی جس کا وعدہ انہوں نے کیا تھا کہ ہم زیادتی سمن والمسمن کی بحث میں اس تفصیل کو ذکر کریں گے. نہیں آئی تھی بات؟ کہاں تھا؟ دیکھیے یہ تھا صفحہ 305 پر. فَإِن زَادَ لَهَا فِي الْمَهْرِ بَعْدَ الْعَقْدِ، اضافہ کر دیا کس میں؟ عقد کے بعد مہر میں. لَزِمَتْهُ الزِّيَادَةُ، تو زیادتی اس کے لیے لازم ہو گئی. تو امام صاحب کے نزدیک یا ائمہ کے نزدیک کیا لازم ہو جا رہی ہے؟ خلافاً لظفر، برخلاف امام ظفر کے. امام ظفر کے نزدیک لازم نہیں ہو رہی ہے اور باقی دیگر کے نزدیک وہ زیادتی لازم ہو جا رہی ہے. لازم ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ اصل عقد سے مل جا رہی ہے، اصل عقد سے مل جا رہی ہے. تو وہیں پر کہا تھا کہ ہم اس کو سمن و مسمن کی زیادتی کے بحث میں جب کتاب البیوع آئے گا وہاں پر ذکر کریں گے. تو ہم نے یہاں پر یہ بتایا تھا کہ دیکھیے جو اضافہ ہوتا ہے یہ جس طریقے سے سمن اور مسمن میں اضافہ کر دیا جائے تو وہ اضافہ اصل عقد سے مل جاتا ہے اور امام ظفر کے نزدیک اصل عقد سے نہیں ملتا ہے. ہاں بے کے اندر جو ہے مل جاتا ہے. تو اب وہاں پر تو یہ بات کہی تھی کہ اضافہ اگر کر دیا تو یہ اضافہ لازم ہو جا رہا ہے. لازم کیسے ہوگا؟ اگر اصل عقد سے نہ ملے تو لازم کیسے ہوگا؟ تو لازم ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ مان رہے ہیں کہ اصل عقد سے مل جا رہا ہے. اور یہاں پر دلیل کیا دے رہے ہیں؟ اصل عقد سے نہ ملنے کی، اصل عقد سے نہ ملنے کی. حالانکہ یہاں پر دلیل یہ دینی چاہیے تھی کہ دیکھیے ساقط کرنا کم کر دینا یہ اصل عقد سے نہیں ملتا ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ دیکھیے اگر کسی نے مہر جو مقرر ہوا تھا اس میں اتنا کم کر دیا کہ 10 درہم سے بھی کم آ جائے تو اصل عقد سے ملنے کا تقاضا یہ ہے کہ اب 10 درہم سے کم چونکہ مہر ہوتا نہیں ہے لہذا 10 درہم پورے کا پورا ہو جائے. پیچھے آپ نے پڑھا 10 درہم سے جب کم مقرر ہوگا مہر تو 10 درہم ہو جائے گا، ہو جائے گا. اور اگر اس کو اصل عقد سے نہ جوڑیں، اصل عقد سے نہ جوڑیں تو پھر ایسی صورت میں 10 درہم نہیں متعین ہوگا بلکہ جتنا ہے اتنا ہی رہے گا. تو اس مسئلے میں 10 درہم نہیں بنتا ہے. اگر کم کر دیا بیوی نے، مثلا ہمیں مثال دیا نا کہ 20 درہم متعین ہوا تھا، بیوی نے اس میں سے 15 درہم کم کر دیا کہ چلو 15 درہم ہم کم کر دیتے 5 ہی درہم دینا. تو اب ایسی صورت میں 5 ہی درہم ہوا نا. اصل عقد سے جوڑنے کا مطلب کیا ہوا کہ مہر 5 درہم صرف متعین ہوا ہے اصل عقد میں.
اور جب 5 درہم متعین ہو، 5 یا 10 سے جتنا بھی کم، تو 10 درہم ہو جاتا ہے وہ، تو اس صورت میں 10 درہم ہو جانا چاہیے، حالانکہ 10 درہم اس صورت میں نہیں ہو رہا ہے۔ یہ مسئلہ اس بات کی دلیل ہوئی، اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ کم کرنا یہ اصل عقد سے نہیں جڑتا ہے، اصل عقد جتنے پر ہوا اتنے ہی پر ہوتا۔ ہاں اضافہ کرنا یہ اصل عقد سے مل جاتا ہے، اضافہ کرنا یہ اصل عقد سے مل جاتا ہے، اور یہاں پر دلیل کس میں دے رہے ہیں کہ اضافہ کرنا یہ اصل عقد سے نہیں ملتا ہے، لہذا ان کی یہ بات محل نظر معلوم ہوتی ہے۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ ہاں جس چیز سے یہ دلیل لا رہے ہیں اضافہ کرنا اصل عقد سے نہیں ملتا ہے، دلیل کیا دے رہے ہیں کہ دیکھیے ایک مہر متعین ہو گیا تھا، پھر اس میں اضافہ کر دیا گیا، مثلا 1000 متعین ہوا تھا اور اس میں اس نے 200 روپے اور جوڑ دیا، تو یہ اضافہ اصل عقد سے نہیں مل رہا ہے۔ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اس لیے نہیں مل رہا کیونکہ اگر ملنا مان لیا جائے تو جس صورت میں مہر کی تنصیف ہو قبل دخول طلاق کی صورت میں، تو جیسے اس 1000 کی تنصیف ہو اسی 200 کی بھی تنصیف ہو، یعنی اب 600 روپیہ اسے دینا چاہیے، لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے 600 نہیں، جو اضافہ کیا وہ ساقط ہو جا رہا ہے، جو اضافہ کیا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی تنصیف نہیں ہو رہی، وہ بالکل سرے سے ختم ہو گیا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ جو اصل مہر ہے 1000 اس کا نصف دینا ہو رہا ہے، تو اس سے یہ تائید ملا رہے ہیں کہ دیکھیے اگر اصل عقد سے ملا ہوتا تو پھر اس اضافے کی بھی تنصیف ہوتی، کیونکہ گویا کی اصل عقد اب 1000 پر نہیں بلکہ 1200 پر ہوا ہے، اور 1200 کا نصف کتنا ہوتا؟ 600، 500 نہیں تو اس سے دلیل لا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ دلیل جو ہے محل نظر معلوم ہوتی اس لیے کیونکہ جو وہیں پر بتایا گیا تھا کہ جو تنصیف اضافی کی نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نص قرآنی ہے، تو نص قرآنی میں کیا ہے؟ نصف ما فردتم، کہ اتنے کا نصف ہے جو تم نے مقرر کیا ہے، اور جو تم نے مقرر کیا ہے اس مقرر کرنے سے مراد عادتاً مقرر کیا ہے، اور عادتاً کیا ہوتا ہے؟ اصل عقد کے وقت جو متعین کیا جاتا ہے وہ عادتاً کیا ہوتا ہے کہ عقد ہی کے وقت وہ متعین کیا جاتا ہے، وہی مراد ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ نص کیا کہہ رہی ہے کہ جو عقد میں عادتاً آپ لوگوں نے متعین کیا ہے اس کا نصف دینا ہے، اور یہ جو 200 روپیہ بڑھایا ہے یہ بعد میں کیا ہے، یہ کیا ہے؟ عرف کے وہ خلاف ہے، اس وجہ سے نصف ما فرضتم کے تحت یہ بعد والا نہیں آئے گا، وہ جو عقد کے وقت ہوا ہے وہ ما فرضتم میں آئے گا۔ اس وجہ سے تنصیف اس کی نہیں ہو رہی، صرف اتنے ہی کی ہو رہی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اصل عقد سے وہ نہیں مل رہا ہے، اصل عقد سے اگر نہ ملے تو لازم نہیں ہوگا، اور دیکھیے پیچھے کہا نا لازمت ہو، لازم ہو جا رہا ہے۔ چلیے تو دونوں کی دو وجہ ہیں، لازم ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصل عقد سے ملا، اب یہ راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے، پورا 1200 دینا پڑے گا، کب؟ دخول ہو جانے کی صورت میں۔ اور جو اس کی تنصیف نہیں ہو رہی ہے اس کی دلیل دوسری ہے، وہ کیا ہے کہ نصف ما فرضتم کے تحت وہ نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ما فرضتم سے مراد کیا ہے؟ ما فرضتم عادتاً فی نفس العقد، اور یہاں پر نفس عقد نہیں بعد العقد ہے۔ چلیے تو اس وجہ سے یہاں پر علامہ ابن حمام نے یہ بات کہی ہے کہ بھائی ساقط کرنا یہ تو ٹھیک ہے اصل عقد سے نہیں ملتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہی کہ 20 درہم متعین ہوا تھا، 15 درہم اس نے ساقط کر دیا، تو اصل عقد سے جوڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب پورا مہر کتنا ہو جائے؟ 10 درہم، حالانکہ 10 درہم نہیں ہوتا، وہی 20 درہم ہی رہتا۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ ساقط کرنا، کم کرنا یہ اصل عقد سے نہیں جڑتا ہے۔ ہاں اضافے کو جو کہا کہ اصل عقد سے نہیں جڑتا یہ محل نظر ہے، اضافہ اصل عقد سے جڑتا ہے، اور بہت سے مشائخ کا کلام اس بات کی تائید بھی کرتا ہے، اس کی جانب اشارہ بھی کرتا ہے۔ ہاں رہی بات جو تنصیف نہیں ہوتی، جو دلیل بنایا ہے تو کہہ رہے تنصیف نہ ہونے کی وجہ دوسری ہے کہ یہ نص کے تحت نہیں آتا، ما فرضتم کے تحت نہیں آتا ہے۔ چلیے الا تری ان الزیادۃ فیہ لا تلتحق حتی تنصف، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ اضافہ مہر کے اندر یہ اصل عقد سے نہیں ملتا ہے یہاں تک کہ اس اضافے کی تنصیف نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے ساقط کرنا بھی اصل عقد سے نہیں ملے گا۔ لہذا اصل عقد کتنے پر ہوا اس صورت میں؟ 500 پہ نہیں بلکہ 1000 پر،
اور ان میں سے 500 پر قبضہ کیے بغیر اس نے چھوڑ دیا وہیں، تو جس پر قبضہ کیے بغیر اس نے چھوڑ دیا تو وہ کیا ہے، اس کے پاس محفوظ رہا، یعنی عین مہر نصف مہر محفوظ رہا، اور نصف مہر ہی محفوظ رہنا چاہیے، چاہے اس کے ساقط کرنے سے اور چاہے بعد میں واپس دینے سے۔ ولو کانت وہبت اقل من النصف وقبضت الباقیہ فعنده یرجع علیہا الی تمام النصف، اور اگر اس نے نصف سے کم ہبا کیا تھا، نصف النصف ہبا کیا تھا، یعنی 1/4، یعنی 1000 میں 250 اس نے ہبا کیا، وقبضت الباقیہ، اور باقی پر قبضہ کر لیا۔ باقی پر قبضہ کرنے کا مطلب کیا ہوا، یعنی اس کو ہبا نہیں کیا، 1000 متعین ہوا تھا، 750 پر قبضہ کر لیا، اور باقی جو 250 روپے بچا اس پر اس نے کیا کہا، میں یہ تمہیں ہبا کرتی ہوں بغیر قبضہ کیے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر قبل دخول طلاق ہو جائے، تو اس صورت میں اگر قبل دخول طلاق ہو جائے تو یہاں پر جو صاحبین نے بات کہی ہے انہوں نے کیا کہا ہے کہ ساقط کر دینا، ساقط کر دینا یہ کیا اصل عقد سے مل جاتا ہے، لہذا اس نے جو 1/4 ساقط کیا 250 وہ تو مہر میں رہا ہی نہیں، جتنے پر اس نے قبضہ کیا 750 اس کا نصف دینا پڑے گا، کتنا 750 کا نصف دینا پڑے گا۔ اور امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اصل عقد سے ملا نہیں، پورا مہر کتنا ہے 1000 ہی ہے۔ اب ایسی صورت میں اس کے پاس نصف عین مہر محفوظ رہنا چاہیے، اور محفوظ ہے کتنا، ابھی صرف 250 محفوظ ہے، جس پر قبضہ کیے بغیر اس نے ساقط کر دیا تو وہی 250 محفوظ ہے، 250 پھر واپس کرے گی۔ کہہ رہے ہیں وقبضت الباقیہ فعنده یرجع علیہا الی تمام النصف، لہذا اس صورت میں امام صاحب کے نزدیک وہ شوہر بیوی سے نصف کی تکمیل تک واپس لے گا، کتنا واپس لے گا، اتنا واپس لے کہ نصف پورا ہو جائے، تو کتنا ہوگا 250 واپس لے گا، 250 پہلے ہی ہے۔ وعندہما بنصف المقبوض، اور صاحبین کے نزدیک جو مقبوض ہے 750 اس کا نصف واپس لے گا، کیوں، اس لیے کہ جو 250 ساقط کر دیا وہ مہر میں آیا ہی نہیں۔ ولو کانا، بات سمجھ میں آئی واحد الرحمان؟ چلیے، ولو کانا تزوجہا علی ارض فقبضت او لم تقبض فوہبت لہ ثم طلقہا قبل الدخول بہا لم یرجع علیہا بشیء۔ اب اس کو غور سے سنیے، دیکھیے ابھی تک جو بات چل رہی تھی وہ ایسی چیزوں کو مہر مقرر کرنے کی بات چل رہی تھی جو متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے ہیں، ایسی چیز کی بات چل رہی تھی۔ تو اس میں چونکہ ادھر سے ادھر ہو جانے میں حیثیت بدل جاتی ہے، ادھر سے ادھر ہو جانے میں حیثیت بدل جاتی ہے، لیکن اب اس سبق میں کیا ہو رہا ہے کہ ایسی چیز کو مہر مقرر کیا کہ جس کو متعین کرنے سے جس کے اندر تعین ہو جاتی ہے، تو اب یہاں پر کیا ہے، ادھر ادھر کرنے کے بعد بھی عین شے مانی جائے گی، یہ فرق آئے گا اس میں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اور اگر اس نے کسی سامان پر عقد کیا، کسی سامان پر عقد کیا، لیکن سامان پہ بھی یاد رکھیے گا کون سا سامان، وہ کیلی اور وزنی نہیں جو ذمے میں دین ہو، نہیں، بلکہ کیا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ فقبضت، پس اس نے اس پر قبضہ کر لیا یا قبضہ نہیں کیا، دونوں صورتوں میں قبضہ کر لیا یا قبضہ نہیں کیا۔ دیکھیے پہلے درہم و دینار جہاں متعین ہو رہے تھے تو وہاں پر قبضہ کیے بغیر اگر واپس کر دے تو کہا جائے گا کہ عین مہر شوہر کے پاس محفوظ ہے، قبضہ کر کے اگر واپس کرے تو کہا جائے گا کہ عین مہر محفوظ نہیں ہے، وہ تو دے چکا ہے، سب وہ تو دے چکا ہے، اب جو اس کے پاس آیا ہے یہ شے آخر ہے، یہ الف آخر ہے، دوسرا 1000 ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے، سامان جب متعین کیا اس نے، موبائل جیسے متعین کر دیا، دے دیا، تو اس صورت میں جب اس موبائل کو مثلا مہر مقرر کر دیا جو 10,000 کا ہے، مقرر کر دیا، اب اس کے بعد اس نے چاہے قبضہ کیے بغیر ہبا کر دیا ہو یا قبضہ کر کے ہبا کر دیا ہو، قبضہ کیے بغیر ہبا کیا ہو تب تو ہے یہ، جیسا کہ پیچھے آپ نے مسئلہ پڑھا کہ اس کے پاس عین مہر محفوظ ہے، قبضہ کر کے بھی اگر ہبا کر دے، پیسہ نہ لے اس کا واپس کرنے کا، اگر اس کو دے کر کچھ لے لیا تب تو دوسری حیثیت ہو جائے گی اس کی، قبضہ کر کے بغیر کسی عوض کے اس نے ہبا کر دیا، واپس کر دیا کہ لیجیے میں آپ کو ہبا کرتی ہوں،
تو اس صورت میں بھی یہ کہا جائے گا کہ شوہر کے پاس عین مہر محفوظ ہوا، شوہر کے پاس عین مہر، یعنی اس کی حیثیت نہیں بدلی۔ حیثیت کب بدلے گی؟ جب اس کو عوض لے کر کے کرے، مثلا کہ لے کر کے قبضہ کر لیا، اور قبضہ کر کے اس کے بعد جو ہے 100 روپے میں بیچ دیا شوہر ہی سے، تو اب اس کی حیثیت دوسری ہو جائے گی، وہی کر تو کرے ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع عليها بشيء، تو ان دونوں صورتوں میں شوہر اس سے کچھ بھی واپس نہیں لے گا، چاہے قبضہ کر کے ہبا کیا ہو یا قبضہ کیے بغیر ہبا کیا ہو۔ قبضہ کیے بغیر ہبا کیا ہو تب تو آپ حکم پیچھے ہی جانتے ہیں، یہاں پر اس صورت میں اتنا فرق آ گیا کہ قبضہ کر کے بھی اگر وہ ہبا کرے بغیر عوض دے تو اس صورت میں بھی عین مہر اس کے پاس محفوظ مانا جائے گا۔ چلیے وفی القیاس وہو قول الظفر، یہاں پر بھی دیکھیں جیسے اوپر آیا تھا نا 1000 والے میں کہ قبضہ قبضتها، یہ لم تقبضها والے میں یہاں پر بات آئی تھی، دیکھیے امام ظفر نے اختلاف کیا تھا وہاں پر، قیاس یہ تھا تو اسی کو کہہ رہے ہیں، اور قیاس میں اور وہی امام ظفر کا قول بھی ہے، جیسے وہاں پر بھی تھا دائن میں، وہ اسی طرح عین میں بھی ہو گیا کہ امام ظفر کا یہ قول بھی ہے۔ قیاس میں کیا ہے؟ رجع علیہا بنصف قیمتہ، وہ اس سے اس کی قیمت کا نصف لے گا، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ اس سامان کا نصف واپس لے گا، اس سامان کا وہ نصف واپس لے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی جو پیچھے بتائی تھی کہ وجہ یہ ہے کہ طلاق دے دینے کے بعد نصف مہر اس کے پاس محفوظ رہنا چاہیے تھا، اور اس نے پہلے ہی کیا کر دیا ہے؟ ساقط کر دیا ہے، تو جو اس نے ساقط کر دیا ہے تو اس کے ساقط کر دینے کی وجہ سے اب طلاق دینے کے بعد جس نصف کا وہ مستحق ہو رہا ہے اس سے وہ بری ذمہ نہیں ہوگی، وہ اسے دینا پڑے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یار جو ہاں اب چونکہ یہاں پر ہے سامان، یہاں پر کیا ہے؟ سامان ہے، جیسے موبائل ہے، تو اس کا نصف کیسے کریں گے؟ آپ آدھا کاٹ دیں گے؟ نصف آدھا نہیں کریں گے بھائی، گیہوں ہے تو آدھا کر دیں گے آپ، قیدی چیز ہے وہ، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ گیہوں ہے 1 کنٹل ہے تو 50-50 کلو آپ نے کر دیا، کوئی کمی آئے گی؟ اس سے فرق پڑے گا؟ اس میں تو فرق پڑ جائے گا، پوری کمی آ جائے گی اگر آپ نے آدھا کاٹ دیا۔ تو اس لیے ایسی چیزوں میں کیا ہوتا ہے؟ اب اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا، قیمت 1000 10,000 روپے ہے تو اس قیمت کا نصف یعنی 5,000 واپس۔ لأن الواجب فیہ رد نصف عین المہر، اس لیے کہ واجب اس صورت میں عین مہر کا نصف واپس کرنا ہے، علی ما مر تقریر، اس بنیاد پر جیسا کہ اس کی تقریر پیچھے گزر چکی ہے، پیچھے آئی تھی نہیں، لأنه سلم المہر له بالابراء فلا تبرأ عما يستحقه بالطلاق قبل الدخول، تو عین مہر اس کے پاس واپس نہیں کیا اس نے، تو گویا اس میں اور اس میں بھی فرق نہیں کرتے۔ اچھا وجہ الاستحسان، وجہ استحسان یہ ہے کہ ان حقہ عند الطلاق سلامت نصف المقبوض من جہتها، کہ قبل دخول طلاق کے وقت شوہر کا حق اس بیوی کی جانب سے نصف مقبوض کا سلامت رہنا ہے، کہ نصف مقبوض اس کے پاس رہے، سلامت رہے، کس کی جانب سے؟ اس عورت کی جانب سے رہنا چاہیے، یہ بھی صادق آنا چاہیے۔ لہذا اگر اس نے لے کر کے اور پھر اس کے بعد آپ کو ہبا کر دیا اور آپ نے اس کے شوہر کو ہبا کر دیا تو اب اس کی جہت سے نہیں قبضہ سلامتی پائے گی، اب تو ان کی جہت سے سلامتی پائے گی نا، تو اس کی جہت سے ہونی چاہیے، تو اس کی جہت سے کیا کہ یہی بلا عوض یہی دے دے اس کو، تو یہ سلامتی ہے، یہی اصل اس کا حق ہے۔ وقد وصل الیہ، اور یہ حق، یہ نصف مقبوض اس بیوی کی جانب سے اس تک پہنچ چکا ہے۔ ولہذا لم یکن لہا، یعنی وہی پہنچ چکا ہے، کیا کہا جائے گا؟ وہی پہنچ چکا ہے۔ دلیل اس کی کیا کہ وہی پہنچ چکا ہے، کہہ رہے کہ دیکھیے ولہذا لم یکن لہا دفع شیء آخر مکانہ، یہی وجہ ہے کہ یعنی وہ متعین ہو گیا، وہی مہر ہی کا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس عورت کے لیے جائز نہیں، بالاتفاق سب کے نزدیک، امام ظفر بھی کہتے ہیں کہ بالاتفاق اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے اس سامان کی جگہ کوئی دوسرا سامان دے دے، برخلاف اس صورت کے جبکہ مہر دین ہو۔ دیکھیے مطلب یہ ہے کہ کیونکہ یہ سامان ہے تو ایسی صورت میں جب سامان ہے دین نہیں ہے تو اب اگر مہر کی واپسی کا مسئلہ آ گیا،
مہر کی واپسی، پورے مہر کی واپسی کا مسئلہ آ گیا. مثلا پورا مہر وہ دے چکا ہے، سامان تھا وہ، اب پورے مہر کی واپسی کا مسئلہ آ گیا. تو اب وہ چاہے کہ وہ سامان اچھا ہے، ملتا نہیں جلدی، ہم اس کو رکھ لیں اور اس کی کوئی دوسری چیز اس کے بدلے میں دے دیں گے، تو جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں؟ اس لیے کہ مہر اسی میں متعین ہے، مہر کے لیے وہی متعین ہے، وہ مکیلی اور وزنی چیز کی طرح نہیں ہے. وبخلاف ما اذا باعت، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ متعین ہے مہری کے لیے، اور برخلاف اس صورت کے جب کہ اس نے اپنے شوہر سے بیچ دیا ہو، لے کر کے قبضہ کر کے پھر اس نے اس کو بیچ دیا، تو پہنچا تو اسی کے پاس، لیکن یہ کیا بلا عوض نہیں پہنچا، اب اس کی حیثیت بدل گئی. سامان تو وہی ہے جو اس نے مہر میں دیا تھا، لیکن اب جب واپس جا رہا ہے تو ایک دوسرے عوض کے سے جا رہا واپس، لہذا اب اس کی حیثیت کیا ہو گئی؟ سمن کی ہو گئی، مہر کی نہیں ہو گئی. اس نے سامان دیا ہے تب جا کر کے یہ پیسہ دیا ہے، یہ مبی کی حیثیت ہو گئی اس کی. ہاں، لأنه وصل الیہ ببدل، اس لیے کہ اس صورت میں وہی سامان اس تک پہنچا لیکن بدل سے پہنچا ہے، بدل کے بدلے پہنچا ہے، عوض کے بدلے.